الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على خاتم النبيين من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اور گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا لاکھ سارا پیر قابل کاملہ رہنما حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگ و نوجوان ساتھیوں رمضان المبارک کے بعد آج پہلا جمعہ المبارک ہے اور جمعہ بھی ایمان والوں کے لیے عید ہی کا دن ہوتا ہے ہم تمام اکٹھے ہوئے اللہ ہم سب کا اکٹھے ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ رب العزت آج کے اس بابرکت لمحوں کا صدقہ جو ہم سے ساتھی بچھڑ گئے اللہ ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور اللہ کریم آج کی نظیم لمحوں کا صدقہ فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے عزیز دوستوں رب ذوالجلال احکم الحاکمین کا بہت کرم اور احسان ہے کہ جس بار پروردگار نے ہمیں رمضان کی بابرکت لمحے اور گھڑیاں نصیب فرمائیں اور آقا کریم علیہ السلام کے امتی ہونے کی وجہ سے رب نے ہمیں قرآن کی تلاوت پڑھنے اور سننے کی سعادت نصیب فرمائے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آئندہ رمضان بھی ہمیں دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے عزیز دوستو قیامت کا دن ہوگا اللہ کے سامنے بندوں کا حساب و کتاب ہوگا اور وہ حساب و کتاب لائٹ نہیں اتنا نرم نہیں بہت سخت ہے 50,000 سال پر مشتمل وہ دن
50,000 سال پر مشتمل ایک دن، اتنا لمبا اور طویل دن ہوگا، اور اس میں حساب و کتاب لیا جائے گا، اور اس میں کس انداز میں حساب ہوگا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ برائی بھی سامنے آ جائے گی۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا، یہ نہیں سمجھ سکتا کہ قیامت کے دن میری یہ برائی چھپ جائے گی، میرا یہ عمل چھپ جائے گا۔ نہ نہ، وہ وہاں پر ایسا ایک سکینر لگا ہوگا جو انسان کی زندگی کا ایک ایک پہلو اس کے سامنے رکھ دے گا۔ آج ہم بھول جاتے ہیں گناہ کر کے، لیکن قیامت کے دن بھولنے نہیں دیا جائے گا۔ اللہ ہے نا جس نے اس دماغ کی میموری کو اتنا فاسٹ کیا ہے، دماغ کو نکالا جائے تو سوائے لوتھڑوں کے چربی اور خون اور ہڈی کے کچھ نہیں ملے گا، لیکن اللہ نے اس کے اندر ایسی میموری رکھی ہے کہ اگر کوئی 30 سپارے قرآن کے حفظ کرنا چاہے تو رب 30 سپارے اس میں محفوظ کر دیتا ہے۔ اگر کوئی 16 جماعتوں تک دنیا کا علم حاصل کرنا چاہے تو رب اس کو بھی محفوظ کر دیتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی رشتے ناطے تعلقات جتنے مرضی بناتا جائے، اللہ سب کے چہروں کو محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ تو تیرا اور میرا دماغ ہے نا، رب نے اپنے یار کا دماغ تو سب سے بڑا بنایا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، نعرہ حیدری۔ اور ہر دماغ کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے، اپنی اپنی پاور ہوتی ہے۔ جو جتنی پاور کا حامل دماغ ہوتا ہے اس میں اتنا ہی ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے۔ جیسے موبائل فون ہے، چھوٹا موبائل ہوگا اس کی میموری چھوٹی ہوگی، اس سے تھوڑا بڑا ہوگا اس کی میموری اتنی بڑی ہوتی جائے گی۔ جتنا درجہ بدرجہ موبائل فون بڑے ہوتے جائیں گے ان کی میموری بھی بڑی ہوتی جائے گی، ان کے ریم، ان کے جی بی سب بڑی ہوتی جائے گی، اس میں ڈیٹا انسٹال کرنے کی پاور زیادہ، سیو کرنے کی پاور زیادہ۔ اللہ نے انسانوں کے اندر بھی ایسے رکھا ہے، کسی کی تھوڑی میموری ہے، کسی کی زیادہ میموری ہے۔ کسی کو اللہ رب العزت نے زمین کے اوپر چلنے والا بنایا ہے تو کسی کو آسمان پہ اڑنے والا بنا دیا ہے۔ وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، مگر اللہ رب العزت نے ہر انسان کی پاور مختلف بنائی ہے، اور پھر ان انسانوں سے تگڑی میموری اللہ نے اپنے پیغمبروں کو دی ہے، پیغمبروں سے تگڑی پاور اللہ نے اپنے نبیوں کو دی ہے، نبیوں سے تگڑی پاور اللہ نے اپنے رسولوں کو دی ہے، رسولوں سے تگڑی پاور اولو العزم کو دی ہے، اولو العزم میں سب سے تگڑی پاور میرے اور تیرے آقا کو عطا فرمائی ہے۔ سب سے تگڑی پاور، کتنی تگڑی پاور فرمایا امام سدی رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ آپ ایک حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا ایک دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے درمیان بیٹھے ہیں، اور سرکار کے غلام وہ کہ جن جیسا کائنات میں کوئی ہو سکتا ہی نہیں ہے، جو ان لمحوں میں سرکار کے روبرو بیٹھے تھے، جو ان لمحوں میں سرکار کے محفل کا حصہ بنے تھے، میرے قریب کی مجلس کا، آپ کے اجتماع کا حصہ بنے تھے، ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ میرے آقا کے سامنے جو بیٹھے تھے وہ عام نہیں تھے، ابو بکر بیٹھے تھے، عمر بیٹھے تھے، عثمان بیٹھے تھے، مولا علی بیٹھے تھے، ان جیسا جو میرے روبرو میرے محبوب کے بیٹھے تھے، جو میرے سرکار کی زلف عنبری، گیسو عنبری کے مزے اٹھا رہے تھے، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ہتھیلیوں کو دیکھ دیکھ کر رب کے نور معرفت سے ضیاء لے رہے تھے،
جو کریم کی نگاہوں کو دیکھ کر اللہ کے معرفت کے علوم کی جو اپنا موتی تھے وہ اپنے اندر سمو رہے تھے، جو کملی والے کا چہرہ دیکھ کر اللہ کی زیارت کر رہے تھے، جو مصطفیٰ کا سینہ دیکھ کر علوم کو حاصل کر رہے تھے، جو کملی والے کے قدموں کو چوم کر کائنات کی سب سے بڑی دولت کے وارث بن رہے تھے، وہ میرے قریب کے صحابہ میرے قریب کے سامنے بیٹھے ہیں۔ مسجد نبوی کا ماحول ہے، مسجد نبوی کا ماحول ہے۔ دعا کرو اللہ اس ماحول کو ہمیں دیکھنے کی پھر شہادت نصیب فرمائے۔ خوش وقت ہیں وہ لوگ جو اس ماحول سے وابستہ ہو آئے، جن کو اللہ نے وہاں کی نسبت عطا کر دی ہے، چاہے وہ ایک لمحے کی نسبت کیوں نہ ہو۔ سرکار کے روبرو صحابہ بیٹھے ہیں تو میرے قریب نے فرمایا آج میں تمہیں وہ باتیں بتاؤں گا جو تم نے آج سے پہلے کسی سے نہیں سنی، کسی نبی سے نہیں سنی، کسی رسول سے نہیں سنی، کسی پیغمبر سے نہیں سنی۔ آج میں تم سے وہ گفتگو کرنے والا ہوں۔ صحابہ کرام یہ نہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں جب بیٹھتے تھے تو ان کی توجہ کہیں ادھر ہوتی تھی یا ادھر ہوتی تھی، کاروبار کی طرف ہوتی یا اولاد کی طرف ہوتی یا مال کی طرف ہوتی یا گھر بار کی طرف ہوتی، نہ جب صحابہ سرکار کے روبرو ہوتے توجہ سرکار ہی کی طرف ہوا کرتی تھی، اور جو سرکار نے باتیں بتا دی ہیں وہ پھر حفظ کر کے اڑتے تھے، پھر عملی جامہ پہناتے ان باتوں کو۔ کریم نے جب یہ فرمایا نا کہ آج میں وہ باتیں بتاؤں گا جو آج سے پہلے تمہیں کسی نے نہیں بتایا، سارے صحابہ کرام یوں تیار ہو کے بیٹھ گئے، ذہنوں کو تیار کر لیا، سینوں کو تیار کر لیا۔ آقا فرما رہے ہیں سنو اے میرے غلاموں سنو، قیامت تک من لم یؤمن بہ ومن لم یکفر بہ یعلم، فرمایا کہ جتنے لوگ قیامت تک میرا کلمہ پڑھیں گے اور جتنے لوگ میرا انکار کریں گے میں سب کو جانتا ہوں، میں سب کو یار کتنے خوش نصیب ہو آپ لوگ، کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ۔ میرے نبی آپ کو بھی جانتے ہیں، مجھے بھی جانتے ہیں۔ یہ امتی کا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ امتی کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرے رسول نے کہا میں جانتا ہوں تو وہ جانتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کلمہ ہم نے آج پڑھا ہے، وہ 1400 صدیہ پہلے کی بات تھی۔ ہم نے کلمہ پڑھا، کیا قیامت کے دن ہمیں بتانا پڑے گا کہ میں آپ کا فالوور ہوں، آپ کا امتی ہوں، آپ کا غلام ہوں؟ کیا قیامت کے دن ہمیں تعارف کرانا پڑے گا، یا رب بتائے گا محبوبہ یہ بھی تیرا امتی ہے، یہ بھی تیرا امتی ہے، یہ بھی تیرا امتی ہے، یا یہ بھی تیرا غلام ہے محبوبہ اس سے بھی تیرا کلمہ پڑھا تھا؟ کیا رب بتائے گا؟ کملی والے فرماتے ہیں نہیں، میں آج ہی یہاں بیٹھ کر مدینے کی دھرتی پہ بیٹھ کر میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ قیامت تک جو میرا کلمہ پڑھیں گے، میرے نام کا دم بھریں گے، میرے نام پر قطرے کٹوائیں گے، میں ان کو صورتیں بھی جانتا ہوں، ان کے نام بھی جانتا ہوں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ کیسے جانتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ امام سدی نے بڑے پیارے انداز میں اس حدیث کو سینچا ہے اور اس حدیث پاک کو لکھا ہے ایک کتاب عقائد و نظریات۔ وہ میرے استاد ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی، بہت بڑے ولی کامل، بہت بڑے ولی کامل، امام المقتدی، بہت بڑے ولی کامل، جامع نظامیہ کے شیخ الحدیث۔ اتنے بڑے ولی کامل تھے، جب وہ ہمیں حدیث پڑھاتے تھے ایسے لگتا تھا حدیث پڑھا نہیں رہے، ہمارے دلوں میں اتار رہے ہیں۔ اور جب سرکار کا کوئی فرمان ہمیں سناتے تھے اس میں خود اتر جاتے تھے، ان کی آنکھیں رم جھم برسات کا وہ منظر پیش کرتی۔ ایسے وہ استاد محترم تھے کہ جب ہمیں پڑھاتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ حدیث کا سبق پڑھ رہے ہو یہ نہ سمجھنا کہ محض کتاب پڑھ رہے ہو، یہ دیکھو کہ تم کس کی بات کو دہرا رہے ہو، کن کے کلمات اپنی زبان پر لا رہے ہو۔ بہت بڑے ولی کامل تھے حضرت علامہ مولانا محمد عبد الحکیم شرف قادری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے یہ شیخ الحدیث، بہت بڑے مدرس،
بہت بڑے مدرس، بڑے بڑے علماء کے استاد، آپ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، لکھا ہے کہ امام سدی نے اس حدیث کو روایت کیا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا میں ان کی صورت سے بھی جانتا ہوں، ان کے نام سے بھی جانتا ہوں۔ ابھی میں اور تو پیدا نہیں ہوئے، مصطفیٰ کو پہلے خبر ہے کون سی صورت والا، کون سے نام والا میرا کلمہ پڑھے گا۔ یہ کتنی عظمتوں کی بات ہے کہ ابھی ہم اپنے باپوں کے نطفوں کے اندر بھی نہیں گئے، ہمارے باپ کی پیدائش بھی نہیں ہوئی، باپ کے باپ بھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی ہمارے آباء و اجداد دنیا میں نہیں آئے۔ میرے محبوب نے فرمایا میں پہچانتا بھی ہوں، میں جانتا بھی ہوں، پتہ کیا چلا؟ عالم ارواح میں روح جب تھی رب نے دکھا دیا اور بتا دیا محبوبہ اس روح کو انسانی یہ شکل دوں گا، اس روح کو انسانی نام یہ عطا فرماؤں گا۔ انسان کو تو محض ایک ڈھارس اور ایک واسطہ اور وسیلہ بنایا ہے۔ فرمایا میں جانتا ہوں کون سی صورت والا، کون سے نام والا مجھ پر ایمان لائے گا، کون سی صورت والا، کون سے نام والا میرا کفر کرے گا۔ میرے قریب نے فرما دیا، اور یہی بات آگے علی جو حدیث میں پہلے شروع میں بیان کر رہا تھا کہ قیامت کا دن ہوگا، اس حدیث سے اس حدیث کو بتا کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اعمال تولے جا رہے ہوں گے، میزان لگ چکا ہوگا، اور ایسا میزان ہوگا جہاں پر انصاف ہوگا، جہاں پر انصاف ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے لا یؤخذ من عدل ولا هم ينصرون، وہاں پر کسی سے رشوت نہیں پکڑی جائے گی۔ یہاں تو رشوت لے دے کے بندہ چھوٹ جاتا ہے نا، یہاں تو سفارش کے ساتھ بچ جاتا ہے، فرمایا نہیں، وہاں پر تو پورا حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے کا حساب ہوگا، ذرے کا حساب ہوگا، اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ میرے قریب فرماتے ہیں جب اعمال اب اربوں کے حساب سے، کھربوں کے حساب سے انسان ہوں گے، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر آخر تک قیامت تک اندازہ لگاؤ کتنے انسان دنیا میں آئیں گے، کتنے انسان دنیا میں آئیں گے۔ ایک لیڈر کے سامنے 100 بندہ کھڑا ہو، 100 بندوں کا نام نہیں بتا سکتا، اس کو پتا ہے میرے جلسے میں آ گئے تو یہ میرے ہی ہیں، نام نہیں بتا سکتا۔ بعد میں کوئی بندہ علیحدہ انفرادی اسی جلسے کا بندہ انفرادی طور پہ مل جائے تو اس کی شکل نہیں پہچان سکتا، لیکن اتنے لوگ کھڑے ہوں گے، میرے قریب فرماتے ہیں سب کا چہرہ میرے سامنے ایسے ہوگا، اس انداز میں ہوگا جیسے وہ میرے روبرو کھڑا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی دور کھڑا ہوگا تو میں اس کو جانتا نہیں ہوں گا، مجھے اس کی کیفیت کا ادراک نہیں ہوگا۔ میزان پہ تولے جا رہے ہوں گے اعمال، ایک بندے کو لایا جائے گا، اس کے اعمال تولے جائیں گے، نیکی ایک طرف برائی ایک طرف۔ جب اعمال ترازو میں تولے جائیں گے اس کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے، اس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گے، بندہ پریشان ہوگا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اسے جہنم میں ڈال دو، اسے جہنم میں ڈال دو۔ ادھر سے آواز آئے گی ٹھہر جاؤ، وہ آواز اتنی حسین و جمیل ہوگی کہ فرشتوں کے قدم رک جائیں گے، سبحان اللہ، فرشتوں کے قدم رک جائیں گے۔ رب فرمائے گا چلتے کیوں نہیں؟ عرض کرے جو مالکہ یہ سونی آواز تیرے محبوب کی آئی ہے، تیرے محبوب نے کہا ہے ٹھہر جاؤ تو ہم ٹھہر گئے۔ رب فرمائے گا اچھا محبوب سے پوچھو محبوب چاہتے کیا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے سونا ماہیا بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ قریب فرمائیں گے اس کے اعمال دوبارہ تولو، اس کے اعمال دوبارہ تولو، پھر عمل رکھے جائیں گے، نیکی ایک طرف گناہ ایک طرف، گناہ زیادہ ہوں گے نیکی کم ہوگی۔ فرشتے عرض کریں گے سونا اس کی نیکیاں گھٹ ہیں گناہ زیادہ ہیں، بھائی کہیں گے ٹھہر جاؤ، میرے قریب اپنی جیب مبارک سے کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے، نیکی کے پلڑے پہ رکھیں گے تو نیکیاں انتہا کی بھاری ہو جائیں گی، نیکیاں بھاری اور گناہ کمزور ہو جائیں گے، بالکل ہلکے ہو جائیں گے، جیسے روئی کا ایک چھوٹا سا کالا ٹکڑا ہوتا ہے اتنے ہلکے اس کے گناہ ہو جائیں گے، نیکیاں بہت بھاری جیسے پہاڑوں سے بھی زیادہ بھاری ہو جاتی ہے۔
اللہ کے حبیب جب یہ وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھیں گے، رب فرمائیں گے فرشتوں اسے پکڑو اور جنت میں داخل کر دو، اسے جنت میں داخل کر دو۔ عرض کریں گے فرشتے مالک دیکھیں تو صحیح ہے نیکی کون سی ہے؟ فرمایا جو بھی ہے یاد رکھ دی ہے، محبوب نے رکھ دی ہے۔ تو وہ گناہگار شخص کریم کے قدموں سے لپٹے گا، اپنے محبوب کے قدموں سے لپٹے گا، محبوب کے قدموں سے لپٹ کے عرض کرے گا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بڑا گناہگار تھا، میں تو بڑا سیاکار تھا، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے حیاتی میں کوئی اتنی طاقتور نیکی کی ہو، میں نے زندگی میں کوئی اتنا وزنی اچھا عمل کیا ہو، کوئی اتنی قیمتی اچھی کام کیا ہو، میں نہیں پہچانتا اس کو۔ یہ کون سی نیکی ہے، یہ کون سا عمل ہے کہ جو میرے سارے گناہوں پر غالب آ گیا ہے؟ فرمایا ایک دن تم نے اپنی زبان پر میرا نام لیا تھا، مجھ پر درود و سلام پڑھا تھا، وہ جو درود و سلام تم نے ایک مرتبہ پڑھا تھا وہ میں نے محفوظ کر لیا تھا، آج وہی درود و سلام تیری بخشش کا سبب بن گیا ہے، آج وہی درود و سلام تیری بخشش کا سبب بن گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کریم نے کہا میں جانتا ہوں، کیا ہے؟ میں جانتا ہوں، میں پہچانتا ہوں کون میرا ہے کون میرا نہیں ہے، کون میرا ہے کون میرا نہیں ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہاں سے اونچی آواز میں درود پڑھتے ہیں، اونچی بلند آواز میں درود پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں صحابہ کی شان پر، کیسے خوبصورت ہیرے انمول موتی ہمارے لیے چن چن کے انہوں نے محفوظ کیے۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں قریب بیٹھے ہیں صحابہ کے درمیان، اپنے غلاموں کے درمیان بیٹھے ہیں، اور آقا فرماتے ہیں تم میں سے جو جتنی محبت سے مجھ پر درود پڑے گا اللہ اس کو اتنا زیادہ بلند مقام دے گا، اللہ اس کے گناہ معاف کرے گا۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے جو کم سنتے تھے، قوت سماعت جن کی کمزور تھی، اور بولتے تھے تو اونچی آواز میں بولتے تھے، وہ سمجھتے جیسے میں سنتا ہوں باقی بھی ویسے ہی سنتے ہیں، ان کا یہ لہجہ تھا۔ اور وہ صحابہ کرام کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہ ان کا تلخ رویہ نہیں ہوتا، نہیں ایک اونچی آواز سے بات کرے دھیمے لہجے کے ساتھ بندہ کرتے یہ بڑا بدتمیز بے حیا بندہ ہے، اس کا رویہ اتنا اپنا ترش ہے، اتنا سخت لہجے میں بات کرتا ہے، لیکن صحابہ کرام کو معلوم تھا یہ ان کی عادت ہے قوت سماعت کی وجہ سے۔ میرے قریب نے جب یہ بات فرمائی نا، اور یہ آقا علیہ السلام کی صحبت کا اثر تھا، صحابہ فرماتے ہیں کہ سرکار دھیمی آواز میں بھی بات کرتے تھے تو اس کو سمجھ آ جاتی تھی، اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ قریب کیا کہہ رہے ہیں، اور ہمیں جب اس سے کوئی بات کرنی ہوتی تو ہم اونچے لہجے میں بات کرتے، پھر ان کو سمجھ آتی۔ جب قریب نے کہا نا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود و سلام پڑھے گا اللہ اس کو بلند مقام دے گا، اتنا کہا تو وہ صحابی کھڑا ہو گیا مجلس میں، بلند آواز سے آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا، سرکار مسکرا دیے، سرکار جو سرکار پر دیوانہ وار درود و سلام پڑھتے ہیں کملی والے خوش ہو جاتے ہیں، میرے آقا خوش ہو جاتے ہیں کہ میرا امتی کتنی محبت سے مجھے یاد کر رہا ہے۔ اور یقین جانیے امام محمد رضا فرماتے ہیں امتی کہیں بھی ہو اپنے مجلس میں بیٹھ کر یا گھر میں بیٹھ کر آقا پر درود و سلام پڑھتا ہے، اس کا نام کچہری مصطفیٰ میں فرشتے لے کے جاتے ہیں، اور کچہری مصطفیٰ میں ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، پکارا جاتا ہے کملی والے فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں یا رسول اللہ آپ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، آپ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں میں ہاتھ جوڑ کر فرشتے سے عرض کرتا ہوں، اے فرشتے تجھے واسطہ اس نبی کا، کبھی احمد رضا کا نام بھی لیا ہے؟ جس کا نام کی چہرے مصطفیٰ میں پکارا جائے وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا۔ حکمرانوں کے ایوانوں میں، اقتدار کے ایوانوں میں جس واٹر سپورٹر کا نام بار بار لیا جائے اور اچھے ناموں سے اچھے الفاظوں سے وہ اپنا قد اتنا بڑا کر لیتا ہے
کہ اس کا پاؤں زمین پر نہیں لگتا. ارے جس امتی کا درود پڑھنے کی وجہ سے بار بار کی چہرے مصطفیٰ میں ذکر ہو، اس کی شان کیا ہوگی، اس کی عزت کیا ہوگی. تو اس صحابی نے بلند آواز سے کھڑے ہو کر کریم پر درود و سلام پڑھا. تو میرے آقا مسکرا دیے، فرمایا اس کو میرے قریب لاؤ. قریب لایا گیا، قریب نے سینے سے لگایا. فرمایا تم نے بلند آواز سے درود و سلام کیوں پڑھا ہے؟ عرض کی سونا آپ نے کہا ہے، آپ نے فرمایا ہے، تو میں نے اس لیے بلند آواز سے درود و سلام پڑھا کہ میرا اللہ کے فرشتے میرے گواہ ہو جائے اور آپ بھی میرے گواہ ہو جائے کہ کملی والے میں آپ کا سچا سچا غلام ہوں، آپ پر درود و سلام پڑھنے والا ہوں. تو میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے غلاموں گواہ رہنا کہ یہ بندہ جنتی ہے، یہ میرا غلام جنتی ہے. تو میرے کریم نے اس امتی کو قیامت کے دن کہا تم نے ایک مرتبہ درود پڑھا تھا، یہ اس کا ثواب ہے کہ اس نے تیرے سارے گناہوں کو ہلکا کر دیا. تو اگر ہم ساری زندگی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہیں، سانس کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہیں، صبح و شام درود و سلام پڑھتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمہ وقت رحمت کے فرشتے آپ کے پاس آتے رہیں گے اور کملی والے کی بارگاہ میں جاتے رہیں گے. آقا کی بارگاہ میں جبریل امین آئے نا، جبرائیل امین آقا کی بارگاہ میں بڑے خوش تھے، چہرہ بڑا کھلا کھلا چہرہ. تو میں جبریل آج کیسے آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ وہی لے کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں، خوشخبری لے کے آیا ہوں، آج خوشی کی خبر لے کے آیا ہوں. کریم فرماتے ہیں جبریل وہ خوشی کی خبر کن کے لیے ہے؟ عرض کی سونا آپ کے غلاموں کے لیے ہے. اور جب اللہ کی طرف سے امت کے لیے بشارت ہوتی تھی تو جبریل بھی خوش ہو کے آتے تھے، جبریل بھی خوش ہو کے آتے تھے کہ اللہ نے آج محبوب کے غلاموں پر مہربانی کر دی ہے. اور یقین جانیے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میرا امتی جب زمین پر کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو جنت آواز دیتی ہے مالک اس نے اب اچھا کام کر لی، سے فوراً میرے پاس بلا لے، فوراً میرے پاس بلا لے، تاکہ اس عمل کے بعد کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھے کہ جس سے تو ناراض ہو جائے. اسی لیے تو دیکھا ہے آپ نے کہ نیک لوگ جلدی چلے جاتے ہیں دنیا سے، جن کی ابھی ہم محسوس کرتے ہیں نا ابھی تو ان کی ضرورت تھی، ابھی تو انہوں نے یہ کام کرنا تھا، یہ موجود رہتے تو اتنا یہ کام ہو جاتا، لیکن وہ دنیا سے جلدی چلے جاتی ہے. کیوں؟ جنت کی پکار ہوتی ہے مالک اسے جلدی بلا لے، اسے جلدی بلا لے تاکہ تو اس سے راضی راضی رہے. اس لیے تو قرآن کی آیات ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ایسے اچھے عمل کرنے والوں کی جب روح قبض کرنے فرشتہ آتا ہے تو وہ بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اے اطمینان والی جان آپ اپنے رب کی طرف چلتے ہیں، اپنے رب کی طرف لوٹ جا. بڑے سکون کے ساتھ کہتا ہے چلتے ہیں، چلتے ہیں، ماہی کے پاس چلتے ہیں. کس حالت میں، کس کیفیت میں چلتے ہیں؟ جانے والا جو جس کو لے جانے فرشتہ آتا ہے وہ پوچھتا ہے بتا تو صحیح لینے آئے ہو ان کا موڈ کیسا ہے؟ لینے آئے ہو بتاؤ تو صحیح میرے رب کا میرے بارے میں خیال کیسا ہے؟ کیا وہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اس کی بارگاہ میں میرے لیے انعام ہے یا عتاب ہے؟ فرشتہ کہتا ہے آ تو صحیح ارجعی الی ربک. وہاں کا ماحول تیرے لیے یہ ہے کہ راضیۃ مرضیہ، وہ تجھ سے راضی ہے اور تمہیں راضی کرنے کے لیے بلا رہا ہے. وہ تجھ سے راضی ہے اور تجھے راضی کرنے کے لیے بلا رہا ہے. کس کیفیت میں؟ فادخلی فی عبادی، تو اس کے بندوں کی جماعت میں داخل ہو چکا ہے. فادخلی جنتی، جنت تجھے پکار رہی ہے، جنت تجھے پکار رہی ہے. کتنے خوش بخت یہ لوگ ہوتے ہیں. تو جبریل آئے، جبریل خوش ہو کے یا رسول اللہ بشارت لے کے آیا. فرمایا جبریل کیا بشارت لے کے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اللہ کی بارگاہ میں میں نے ایک منظر دیکھا ہے. فرمایا جبریل کیا دیکھا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں اس دنیا کے بننے سے لے کر اب تک ایسا ماحول نہیں دیکھتا، ایسا ماحول میں نہیں دیکھتا۔ فرمایا کیسا ماحول؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی شخص دنیا میں نیکی کرتا ہے اسے رب جو جزا دیتا ہے، میں جبریل اپنے ہاتھوں کے اوپر اس کی کیلکولیشن کر لیتا ہوں، اس کو کاؤنٹ کر لیتا ہوں، اس کو میں اپنا گنتی کر لیتا ہوں کتنی نیکیاں رب نے اس کو دی ہیں۔ ایسے ہی آپ کے امتیوں میں جب آپ کا امتی کوئی نماز پڑھتا ہے، رب اس کو جو انعام دیتا ہے اس کو میں گنتی کر لیتا ہوں۔ آپ کا امتی زکوٰۃ دیتا ہے، اس کو جو رب جزا دیتا ہے اس کو گنتی کر لیتا ہوں۔ آپ کا امتی جو صدقہ دیتا ہے، اس کی جو اللہ جزا دیتا ہے اس کی گنتی کر لیتا ہوں۔ آپ کا امتی جو حج ادا کرتا ہے، رب اس کو انعام دیتا ہے، اس کی گنتی کر لیتا ہوں۔ آپ کا امتی اگر کسی محتاج کی مدد کرتا ہے، جو اللہ جزا دیتا ہے اس کی گنتی کر لیتا ہوں۔ آپ کا امتی کلمہ پڑھتا ہے، رب اس کو جو جزا دیتا ہے گنتی کر لیتا ہوں۔ آپ کا امتی کوئی بھی اچھا عمل کرتا ہے، یا رسول اللہ، اللہ جو اس کو نیکیاں دیتا ہے، جبریل اس کی گنتی کر لیتا ہے۔ تو میں جبریل کتنی تیرا علم ہے، سب کچھ تم گنتی کر لے، اتنا کتنا علم ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، آسمان سے جب پانی برستا ہے بارش کا، اس کے ایک ایک قطروں کو میں گن لیتا ہوں کتنے قطرے اس بارش کے اندر موجود تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ریت کے ریگستان کے اوپر سے گزرتا ہوں تو میں گنتی کر لیتا ہوں اس ریگستان میں ریت کے کتنے ذرے موجود ہیں۔ اگر مٹی کے اوپر سے گزرتا ہوں تو میں اپنی انگلیوں پر گن لیتا ہوں اس زمین کے اندر مٹی کے کتنے ذرے موجود ہیں۔ سمندروں اور دریاؤں کے اوپر سے گزرتا ہوں تو میں شمار کر لیتا ہوں سمندر کے اندر اور دریاؤں کے اندر پانی کے قطرے کیے جائیں تو کتنے قطرے موجود ہیں۔ جنگلوں کے اندر اوپر سے گزرتا ہوں، ان پر جتنے درخت ہوتے ہیں، درختوں پہ جتنے پتے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ان کو شمار کر لیتا ہوں ان درختوں پر کتنے پتے موجود ہیں۔ اگر انسانوں کے اوپر سے گزر جاتا ہوں تو میں اس گنتی میں شمار کر لیتا ہوں یہاں پر کتنے انسان موجود ہیں اور انسان کے جسم پر کتنے بال موجود ہیں۔ اتنا میرا علم ہے کہ جہاں جہاں سے گزرتا ہوں، آسمانوں کی دنیا سے گزرتا ہوں تو کاؤنٹنگ کر لیتا ہوں اس آسمان پر کتنے فرشتے موجود ہیں، اس آسمان پر کتنے فرشتے موجود نہیں ہیں۔ اتنا اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اتنے وسعت والا علم دیا ہے۔ میں جبریل، اچھا اتنا علم دیا، کیا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس میں تیری گنتی ختم ہو جائے؟ کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں تیرا حساب کتاب کمزور ہو جائے؟ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس میں تو گنتے گنتے تیری گنتی بس ہو جائے مگر وہ معاملہ بس نہ ہو؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کائنات نے مجھے تمام فرشتوں کا سردار بنایا ہے، تمام فرشتوں کا امام بنایا ہے، تمام فرشتوں کا خطیب بنایا ہے۔ ہر چیز کا علم رب نے مجھے عطا کیا ہے، ہر چیز کو گنتی کر لیتا ہوں، ہر چیز کو میں نوٹ کر لیتا ہوں۔ لیکن جب آپ کا کوئی امتی آپ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو رب خوش ہو کر اس کو جو نیکی دیتا ہے، جبریل کی گنتی ختم ہو جاتی ہے، اللہ کا انعام ختم نہیں ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ عرض کی سونا، آپ کا امتی جب آپ پر درود و سلام کرتا ہے، آپ پر درود و آپ کا نام اپنی زبان پہ لیتا ہے، آپ کے ذکر کو اپنی زبان پر جاری کرتا ہے، رب اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنی جزا اور اتنا انعام عطا کرتا ہے کہ جبریل جیسے فرشتے کی گنتی مک جاتی ہے اور اللہ کا انعام ختم ہے، اللہ کا انعام ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے دوستاں، زندگی ہے تو اپنے محبوب سے وفاداری کر، اور نہیں کر سکتا تو شب و روز نبی پر درود و سلام ہی پڑھ لیا کر، چلتے پھرتے آقا پر درود و سلام پڑھ لے، دل بھی دماغ بھی زبان بھی ہر چیز پاک صاف رہے گی۔ اگر نبی پر درود و سلام پڑھے گا تو تیری آنکھیں بے حیا نہیں ہوں گی، تیری زبان بے ہودہ کلمہ نہیں بیان کرے گی، تیرے کان لاغ کلمات نہیں سنیں گے، تیرا ناک کسی حرام چیز کو نہیں سونگھے گا،
تیرا دل کسی گناہ کی طرف رغبت نہیں کرے گا، اور تیرا نفس نفس امارہ نہیں، نفس لوامہ نہیں، بلکہ نفس مطمئنہ ہو جائے گا۔ ایسا نفس ہوگا جس کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے اطمینان حاصل ہوگا۔ صرف درود و سلام پڑھنے کی برکتیں ہیں، درود و سلام پڑھنے کی برکتیں ہیں۔ کیوں؟ جب امتی پاک نبی پر درود و سلام پڑھتا ہے تو وہ یہ سمجھ کر پڑھتا ہے کہ میری یہ عبادت ایسی ہے کہ جس کو قبول ہی کیا جائے گا۔ کیونکہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو تنہا ہوتا ہے، جب بندہ ذکر کرتا ہے تو تنہا ہوتا ہے، حج ادا کرتا ہے تو تنہا ہوتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تو تنہا ہوتا ہے۔ اس کے ہر عمل کے اندر بندہ تنہائی کے اندر ہوتا ہے، اور اس پہ پھر دعا کرتا ہے مالکہ اس کو قبول کر لے، مالکہ اس کو قبول کر لے۔ رب کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے، رب کی مرضی ہے۔ لیکن جب بندہ درود و سلام پڑھتا ہے تو وہ تنہا نہیں ہوتا، اکیلا نہیں ہوتا، بلکہ جب وہ درود و سلام پڑھتا ہے خود رب اس کا ہمنوا ہوتا ہے۔ کیونکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ صیغہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا، اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا کہ اللہ نے درود و سلام پڑھا ہے۔ یہ صیغہ یہ نہیں بتاتا کہ رب نے پڑھا تھا، نہیں، یصلون کا صیغہ بتاتا ہے کہ رب اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھتا تھا، پڑھتا ہے اور پڑھتا رہے گا۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں، کوئی ایسی گھڑی نہیں، کوئی ایسی ساعت نہیں کہ رب نے اپنے محبوب پر درود و سلام نہ پڑھا ہو۔ تو قرآن کہتا ہے جو محبوب پر درود و سلام پڑھتے ہیں سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اللہ ان سے کہے گا جاؤ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت میں یہ تمہارے لیے بہت بڑی نعمتوں کا گھر ہے، یہ بہت بڑی تمہارے نعمتوں کا گھر ہے۔ تو اس لیے دوستو شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، بلکہ علماء نے تو یہ فتویٰ دے دیا ہے عید کے حوالے سے بھی کہ عید میں ایک روزہ شاید کہ قضا ہو چکا ہے، تو کوشش کریں احتیاطاً ایک روزہ قضا کر کے رکھ لیں تاکہ روزہ ضائع نہ ہو۔ ایک روزہ قضا کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، موسم بھی اچھے ہیں، ٹھنڈے بھی ہیں، اور روزہ رکھنے والا ویسے رب کا مہمان ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ میں بھی اس روزے کی قضا کل سے انشاءاللہ دوں گا، کل میں بھی اس روزے کی قضا رکھوں گا، آپ بھی اس ایک روزے کی قضا رکھ لیں تاکہ ہمارے روزے پورے ہو جائیں۔ ہاں، باقی تو گناہ تو اس کے سر ہوتا ہے جس نے کیا ہو، جس نے یہ حکم دیا ہو، ہمارے سر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم ایک قضا روزہ رکھیں گے، اللہ ہمیں پوری جزا عطا فرمائے گا۔ دعا اللہ کریم کی بارگاہ میں اللہ اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔